الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، علماء کرام، بزرگان دین، میرے نوجوان ایمان والے بھائیوں، معصوم بچوں اور پیاری ماں بہنوں، موقع ہمارے سامنے ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو یاد فرماوے اتنا کم ہے۔ بہت سو کے جنازوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اب ہمارا نام کب لکھا ہوا ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ مجھے میرا علم نہیں ہے کہ میری موت کب آئے گی، تو پھر مجھے اور آپ کو تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری موت کب آئے گی؟ مگر ہر وقت ہمیں اپنے حساب کی تیاری رکھنی چاہیے کہ موت کا بلاوا کب آ جاوے۔ ہر آنے والا جانے ہی کے واسطے آیا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ آیت کریمہ جو چوتھے پارے کی پڑھی، جتنے بھی جان والے ہیں، جگر والے ہیں، روح والے ہیں، ہر ایک کو مرنا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا بدلہ دینے میں پورے دوں گا، ذرہ برابر کم نہیں کروں گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انعامات، اجر و ثواب قیامت کے دن اللہ پورا دے دیں گے۔ اس موقع پر فیصلہ ہوگا کہ جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، جنت کے قریب کیا گیا، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور یہ جو دنیاوی زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، دھوکے کا گھر ہے، کسی کے ساتھ وہ نہیں رہی۔ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ کسی کے پاس پائیدار، دائمی، ہمیشہ یہ دنیا نہیں رہتی۔ ہمارے پاس جتنے دنوں دنیا آئی، اس موقع پر ہمیں اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پاوے۔ غریب ہے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، مالدار ہے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں ہمارے اوپر آتی ہے، کبھی دکھ تو کبھی سکھ، کبھی غریبی تو کبھی مالداری۔ ان دونوں حالتوں میں اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے کہ نہیں۔ اب ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینا ہے۔ ہم حساب لینے جائیں گے، اللہ رب العزت نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے ہم تک یہ واقعات پہنچائے کہ اللہ حساب لینے پر آئے گا تو ایک گلاس پانی کا حساب نہیں دے سکیں گے،
ایک گلاس پانی کا حساب۔ واقعہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا، بلکہ پڑھا بھی ہوگا ہم نے اپنی آنکھوں سے خود۔ گجراتی کتابوں میں بھی ہے، عربی اور اردو کتابوں میں بھی ہے کہ ایک گلاس اس کے 3 حصے اور ایک حصے کا پانی 500 سال کی مقبول نماز ہے، اس کے بدلے میں 1 گھونٹ پانی، اور ایسے 3 گھونٹ۔ ایک گلاس پانی 1500 سال کی مقبول عبادت ہے، مقبول نماز ہے۔ اولاً تو 1500 سال کی ہمیں عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب ایک گلاس پانی کا حساب ہم کیسے چکتے کر سکیں گے اگر حساب لینے پر آوے تو؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت دیجیے، باقی آپ ہمارا حساب لینے پر آئیں گے تو ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی نعمتوں کا حساب دیں۔ اللہ کی نعمت ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں پائیں گے۔ اس لیے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، صحیح معنی میں اس زندگی کو گزارنا ہے۔ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، حدیث پاک پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہے تو سب کتابوں میں لکھا ہے، نہیں کہہ سکے گا۔ ایک نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکے گا۔ ایک روزہ رکھنا چاہے تو، ایک درود شریف کی تسبیح پڑھنا چاہے تو، سب نامہ اعمال کا دروازہ بند ہو گیا۔ مگر حدیث پاک جو پڑھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چالو رہے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر گیا عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ مگر 3 چیزیں ایسی ہیں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، پانی کا مٹکا چالو کر دیا، پانی کا نل چالو کر دیا، بورنگ لگوا دیا، پانی کا کوئی انتظام کر دیا۔ ایسا پانی ہی نہیں، کوئی بھی نیک عمل۔ ہمارے گاؤں میں ضرورت تھی، اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فلانا محلہ ایسا ہے کہ وہاں پر لائٹ نہیں چلتی، اب ایک بجلی لگا دی۔ اب کتنا راستہ چلنے والے وہاں سے چلیں گے، ان کو بچھو ڈنک مارنے سے وہ بچ جائے گا۔ سانپ کا زہر ازدا اس کو کاٹنے جا رہا تھا، بجلی کے نیچے آیا، اس کو دیکھ لیا کہ نہیں سانپ ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ سب ثواب کس کے نامہ عمل میں جاوے گا؟ صدقۃ جاریہ۔ کوئی غریب بچی تھی، اس غریب بچی کے شادی کے اندر حصہ لے لیا۔ کوئی یتیم بچہ تھا، اس کو پڑھانے کے اندر حصہ لے لیا۔ جو عمل سمجھ میں آوے نیک، جو بھی نیک عمل سمجھ میں آوے، اور وہ اللہ کی مخلوقات کے اوپر کرنا ہے۔ وہ ایمان والے کا گھر ہو کہ بے ایمان والے کا گھر ہو، یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ضرورت کون سی ہے۔ جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو چکا، آپ بھی جانتے ہیں، ان کے نیک اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا، مگر میں ان کا بیٹا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کو روزانہ ثواب ملے، مجھے کچھ بتلاؤ۔ کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں، حل لأم سعد، سعد کی ماں کے لیے اب کوئی راستہ ہے کہ ان کو نیکیاں ملتی رہے؟ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی راستہ ہو تو مجھے بتلاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر مدینہ منورہ میں پانی کی تنگی تھی، پانی تھا تو کافروں کے قبضے میں تھا، جس کو ہم یہودی کہتے ہیں، ان کے قبضے میں پانی تھا۔ مسلمان ایک ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے تھے۔ وہ تو میں جب حج کے اندر گیا، جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اترا تو 1 گلاس پانی کو ہم ترس رہے تھے، 1 گلاس پانی کو، کہ پیٹرول تو 1 روپیوں میں مل جاوے گا، مگر 10 روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو پانی کی بوتل نہیں ملے گی۔ وہ جو جاتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ پانی کی کتنی تنگی وہاں پر ہے۔ تو مدینہ منورہ میں پانی کی تنگی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں یوں فرمایا کہ سعد، اگر اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو
پانی کی ضرورت ہے، الماء، پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانا کنواں میں خرید لیتا ہوں اور ماں کی نیت سے آزاد کر دیتا ہوں کہ اس کنویں سے جس کو بھی پانی لے جانا ہو وہ مفت میں پانی لے جائے۔ کتابوں میں آج تک وہ الفاظ ملتے ہیں، آج تک اس کنویں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کی ماں کا دروازہ ثواب کا بند نہیں ہوا، برابر چالو نہ چالو۔ وہ پانی کا کنواں لینے والے خود قبر میں چلے گئے، مگر ثواب چالو نہ چالو۔ یہ واقعہ ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کر لو اور نیت کر لو کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاوے تو دروازہ بند ہو جاوے، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نیکیاں پہنچتی ہے۔ ایک تو صدقۃ جاریۃ، دوسرے نمبر پر لکھا ہے او علم ينتفع به، کوئی علم کی لائن چالو کر دی کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، علم کی لائن، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو قاری صاحب اور مفتی صاحب بنا دیا، اب اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ حافظ بن کر کے مسجد میں نماز پڑھائے گا تو بھی ثواب چالو، بچوں کو پڑھائے گا تو بھی ثواب چالو، ٹیوشن میں جاوے گا تو بھی ثواب چالو، تقریر کرے گا تو بھی ثواب چالو، کسی کو دعا سکھلائے گا تو بھی ثواب چالو۔ تو علم ينتفع به، یا پیسے تھے، چند پیسوں کے ذریعے سے کتاب لا کر بچوں کو دے دی کہ بچوں یہ کتاب تم پڑھو۔ اب اس کتاب سے جتنے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اس کتاب میں لکھی ہوئی بات کو پڑھ کر ان پڑھنے والے بچوں نے اپنے سینے میں لے لی اور پھر اس کا ان لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور وہ کتاب ہماری تھی اور ہم نے نیت کی تھی کہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچے، ہمارے دادا دادی کو پہنچے، ہمارے نانا نانی کو پہنچے، ہمارے مرحوم رشتہ داروں کو پہنچے۔ تو علم ينتفع به۔ اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اب نیک اولاد روزانہ پڑھ کر کے اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرے۔ اس کے اندر قرآن شریف ہی پڑھنا ایسا نہیں لکھا ہے، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، تو گویا یہ ثواب ماں باپ کو ملے گا کہ ماں باپ نے اولاد کو ایسے نیک بنائے کہ ماں باپ تو قبر میں چلے گئے مگر ان کی اولاد یہ نیک اعمال کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو نیک اعمال کے ذریعے سے یاد کرے۔ نیک اعمال دعائیں بھی ہے، نیک اعمال کہ غصہ آیا، غصے کو پی گئے کہ مجھے اس غصے پر عمل نہیں کرنا ہے، اے اللہ اس پر جو ثواب ملا وہ میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ کسی کو سیدھی بات بتلا دی، اے اللہ یہ نیک سنت جو میں نے ایک بچے کو سکھائی ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ گھر میں جھاڑو لگا دیا، اے اللہ اس پر ملنے والا ثواب میں میرے ماں باپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر چائے کسی کو پلا دی، کسی کو پانی پلا دیا اور نیت کر لی کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے۔ تو ثواب پہنچانے کی لائنیں بہت ساری ہے۔ 3 مثالیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، ایک تو صدقۃ جاریۃ، دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، تیسرے نمبر پر ولد صالح يدعو له۔ تو بہت ساری لائنیں ہیں، ان لائنوں کے ذریعے سے ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے مرحوم رشتہ داروں کو یاد رکھ سکتے ہیں اور یاد کرنا ہی چاہیے۔ اور یاد کرنے کا فائدہ ماں باپ کو تو ہوگا ہی ہوگا، مگر سب سے پہلے فائدہ ہم کو خود ہوگا۔ کیسے ہم کو فائدہ ہوگا؟ کہ اتنا وقت خود ہمارے عبادت میں گزرا، اللہ نے عبادت ہی کے واسطے پیدا فرمایا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو میری عبادت کے واسطے پیدا کیا اور ہم عبادت کے اندر وقت ہمارا گزار رہے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوا۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں گے،
ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہم کو یاد رکھیں گے. جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے. ہم اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو بھول جائیں گے, یقین جاننا ہماری اولاد ہم کو بھول جائے گی. تو فائدہ ہمارا ہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو یاد کریں گے تو اس کا ثواب ہماری اولاد ہم کو پہنچائے گی. اس لیے فکر کرنی ہے اس بات کی. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرو. مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم علینا جو دابیل میں ہمارے بزرگ, ان کی زبان سے بھی سنا, کتاب میں بھی پڑھا اور پڑھ رہا تھا تو اس موقع پر انجمن میں بھی اس تقریر کو کرنے کا, اس واقعے کو سنانے کا موقع ملا. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ شب جمعہ, جمعرات اور جمعہ کی بیچ والی رات, دوسرے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, تو جمعرات والی جو رات ہے اس رات کے اندر اللہ والے قبرستان میں جاتے ہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں, جانا بھی چاہیے. جمعرات کو بھی جانا چاہیے, جمعہ کو بھی جانا چاہیے, پیر کے دن بھی جانا چاہیے. اللہ جس کو جب موقع دے, مگر جمعرات جمعہ کو تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جمعرات جمعہ کو قبرستان جاتے تھے. تو ایک اللہ والے جمعہ کی رات میں قبرستان گئے تو دیر تک پڑھتے رہے. پڑھتے پڑھتے سستی آئی اور وہیں آنکھ لگ گئی, آنکھ بند ہو گئی. جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی خواب شروع ہو گیا, سپنا شروع ہو گیا. اس خواب کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان میں جتنی بھی قبریں ہیں وہ ساری قبریں کھل گئی, پھٹ گئی اور اس قبر کے اندر سے مردے نکل رہے ہیں. کوئی نوجوان لڑکا ہے, کوئی نوجوان لڑکی ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی بوڑھی عورت ہے, ہر ایک اپنی قبروں میں سے نکل رہے ہیں. ہر ایک کے جسم پر بہترین کپڑے ہیں, ان کے بدن میں سے خوشبو آ رہی ہے اور ان کے ہاتھ میں کھنچا ہے, تھار جس کو کہتے ہیں جس میں کھانا نکالتے ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں کھنچا ہے اور قسم کا کھانا اس کھنچے اور پلیٹ کے اندر ہے, اور سب یکے بعد دیگر اپنی قبر میں سے نکل کر کے جا رہے ہیں. اتنے میں نگاہ پڑی کہ اور بھی ایک قبر ہے, اس میں سے بوڑھے میاں نکل کر کے باہر تو آ گئے ہیں مگر کھڑے نہیں ہوتے, چلتے بھی نہیں ہے, ان کے پاس کھنچا بھی نہیں ہے, ان کے بدن پر پرانے کپڑے ہیں, ان کے جسم میں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی ہے. یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے خواب ہی کے اندر اس قبر والے کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر کے پوچھا کہ یہ سارے کون لوگ ہیں اور تم کون ہو. یہ اتنی خوشی میں اور بہت خوش ہو کر کے فارم میں آ کر کے جا رہے ہیں, ہر ایک کے کپڑے بھی اچھے, کھانا بھی اچھا اور خوشبو بھی آ رہی ہے, اور تمہارا یہ حال. انہوں نے جو بتایا وہ عبرت لینے کی ہماری جگہ ہے. وہ قبر والے بوڑھے میاں نے کہا کہ یہ سارے جو بہترین کپڑوں میں اپنے ہاتھ میں کھنچا لے کر کے جا رہے ہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں کہ میں بھی مر گیا اور یہ لوگ بھی مرے ہوئے سب مردے ہیں, مگر ان کے رشتہ دار زندہ ہے اور ان کے رشتہ دار نیک اعمال کر کے ان کو پہنچا رہے ہیں. تو ان کو نیک اعمال پہنچتے ہیں, اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ ان کو بدلہ دے رہے ہیں. تو یہ سارے خوش ہو کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے عید منانے کے واسطے جا رہے ہیں. اب رہی بات میری, تو میرا کوئی زندہ ہے ہی نہیں, رشتہ دار کوئی میرا نہیں ہے, سب مر چکے ہیں. اور ہے تو ایک لڑکی ہے میری بس, اور لڑکی اس نے آؤٹ لائن چالو کر دی ہے, اس لیے مجھے کوئی پڑھ کر کے پہنچاتا نہیں, کوئی نیک عمل کر کے مجھے پہنچاتا نہیں. آپ نے میرا حال دیکھ لیا. ان سب کے رشتہ دار ہے اور یاد کر کے نیکیوں کا ثواب کر کے ان کو پہنچا رہے ہیں, نیکیاں نیک اعمال کر کے ثواب پہنچا رہے ہیں. میری ایک لڑکی ہے اور وہ مجھے بھول چکی ہے, وہ مجھے کچھ یاد نہیں کرتی. کہ اچھا بوڑھے میاں, تم اپنی بیٹی کا ایڈریس مجھے دے سکتے ہو, مجھے پتہ دے دو کہ لاؤ تمہاری ہتھیلی. یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا, انہوں نے میرے ہاتھ کے اندر ایڈریس لکھا, پتہ لکھ دیا کہ میں اسی گاؤں کا ہوں, فلانے محلے میں رہتا ہوں, میری بیٹی فلانے اس گھر کے اندر رہتی ہے,
آپ جاؤ گے تو میری بیٹی آپ کو ملے گی نہیں. وہ آؤٹ بچوں کے ساتھ آؤٹ لائن اس نے چالو کر دی ہے, وہ ندی کنارے آپ کو ملے گی. کہ ٹھیک ہے آپ ایڈریس لکھ دو. ایڈریس لکھ دیا. یہ خواب پورا ہوا. جیسے ہی خواب پورا ہوا آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں تو قبرستان میں ہوں. سیدھے وہاں سے باہر نکلے اور اپنے گھر گئے, سو گئے. فجر کا وقت ہوا, اٹھے. پھر انہوں نے دیکھا تو وہ خواب ان کو یاد آیا. انہوں نے ہتھیلی دیکھی تو ایڈریس ویسے کا ویسا لکھا ہوا تھا اس ہتھیلی کے اندر. اس ایڈریس کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کر کے اس محلے میں پہنچے. محلے میں پہنچ کر کے معلوم کیا کہ یہ اس آدمی کا انتقال ہوا. اس کی ایک بیٹی جوان ہے اور وہ زندہ ہے, مجھے اس سے ملنا ہے. تو محلے والوں نے کہا کہ یہ لڑکی آپ کو یہاں نہیں ملے گی. ان کے ابا انتقال کر گئے, نوجوان اکیلی لڑکی ہے اور اس نے آؤٹ لائن چالو کر دی ہے. آپ کو ملنا ہو تو ندی کنارے جاؤ. کہ ٹھیک ہے میں ندی کنارے جاؤں گا. وہ ندی کنارے گئے. ندی کنارے پر دیکھا کہ نوجوان لڑکے بھی ہے, نوجوان لڑکیاں بھی ہے اور پانی کے اندر کھیل رہی ہے. تو اس اللہ والے نے وہ لڑکی کا جو نام پوچھا تھا ان کے ابا کو, نام لے کر کے پکارا کہ بیٹی تیرا نام اگر یہ ہو تو تم باہر آ جاؤ. تمہارے ابا کا میسج مجھے سنانا ہے, پیغام مجھے تم کو دینا ہے. وہ بیٹی نے کہا کہ میں ہی ہوں مگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میرے ابا کا میسج میں سنوں. بولو کیا کہتی ہو تم, بول دو. کہ بیٹی بہت کام کا میسج ہے. کہ نہیں تم بول دو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے تو سن میں کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے پورا واقعہ کھڑے کھڑے سنایا کہ میں خواب رات میں قبرستان تھا, تیرے ابا کو بھی دیکھا, دوسروں کو بھی دیکھا, سب خوش ہے, تیرے ابا ناراض ہے. اور وجہ یہ ہے کہ سب رشتہ دار اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر کے ثواب پہنچا رہے ہیں اور تو اپنے ابا کو بھول گئی ہے. تو کہہ رہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا, کوئی دعا کرنے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے, کوئی نیک عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. مگر میرے ابا نے مجھے یاد کیا ہے. تو انہوں نے 2 چلو بڑا ہاتھ پوہ بڑی پانی کے اندر سے, ندی کے اندر سے, اور پانی لے کر کے اڑا دیا کہ یہ پانی اس کا ثواب اللہ میرے باپ کو پہنچا دیجیے. کتاب میں بھی لکھا ہے, حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بھی صاف الفاظ میں یہ اشارہ فرمایا کہ وہ پانی جب اس بچی نے اڑایا, اس لڑکی نے, تو ندی کنارے پر ایک پرندہ جو پیاس کی بنیاد پر اڑتا 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 بہت پیاس لگی تھی, اب اس کی اڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی, اس لیے وہاں پر گر گیا. پانی نزدیک تھا مگر وہاں پر جانے کی ہمت نہیں تھی. اب یہ پیاس کی وجہ سے مرنے کی تیاری میں تھا. جب اس لڑکی نے پانی کو اڑایا تو پانی کے کچھ قطرے اس پرندے کے منہ میں چلے گئے. اب چڑیا مان لو کہ چکلی ہو, اس کو ایک پانی کا قطرہ گر جاوے تو اس کا تو حلق تر ہو گیا. تو جیسے ہی پانی کا قطرہ اس پرندے کے منہ میں گیا, پھڑ پھڑ کر کے وہ پرندہ اڑ گیا اور قریب جا کر کے اس نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا. یہ منظر اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. بات پوری ہو گئی, میسج پہنچ گیا, اللہ والے وہاں سے چلے آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر دوسری جمعہ آئی, شب جمعہ, تو یہ اللہ والے پھر سے گئے قبرستان. وہی منظر وجود میں آیا کہ پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی, خواب شروع ہوا, سب مردے اپنی قبروں میں سے نکلے اور یہ بوڑھے میاں بھی خوشی خوشی اپنی قبر میں سے باہر نکل کر بوڑھے میاں کی ملاقات, یہ اللہ والے کی ملاقات لینے کے واسطے آئے اور اللہ والے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے کہ تم نے میرا میسج میری بیٹی کو پہنچایا اور میری بیٹی نے وہ پانی اڑایا اور ایک پرندے کی جان بچ گئی. اللہ کے دربار میں وہ میری بیٹی کا عمل قبول ہو گیا. اللہ نے کہا تیری بیٹی, میری بندی, میری ایک مخلوق جو پیاس کی وجہ سے مر رہی تھی, اس نے میری مخلوق کو جلانے کا کام کیا اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں, میری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی اور میں تیرے باپ کو معاف کر دیتا ہوں. اور آج مجھے بھی وہ نیک عمل پہنچا اور تم میرا حال دیکھ رہے ہو کہ میرے کپڑے بھی اچھے ہو گئے, میرے بدن میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے, میرے ہاتھ میں بھی کھنچا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے. یہ واقعہ کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. واقعہ پورا کرنے کے بعد نیچے نصیحت لکھی ہے کہ یہ واقعہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے.
اللہ جس موقع پر جو نیک عمل کی توفیق دے دے. جیسے گرمی کی سیزن ہے، ہم نے اپنے دھابے کے اوپر ایک پلیٹ کے اندر پانی ڈال دیا کہ پرندے دھابے پر آئیں گے، اس میں سے پانی پئیں گے. کچھ گیہوں کے دانے ڈال دیے، کچھ چاول کے دانے پھینک دیے کہ اللہ کی مخلوقات وہ اپنی چونچ میں وہ دانہ لے گی اور ہمارے واسطے دعا کرے گی. تو نیک لائنیں بہت ساری ہے، ان نیک لائنوں پر عمل کرو گے اور نیت یہ کرو گے کہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم رشتہ داروں کو پہنچے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پورا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچائیں گے. ہم کو کرنے کا ثواب اور نیت کرنے کی وجہ سے ہمارے مرحومین کو بھی پہنچے گا اور اللہ کے خزانے میں کھوٹ نہیں ہے. اس کی مثال کتابوں میں لکھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اس محلے کے اندر 10 مکانات ہیں، اس بھڑیے میں 10 مکان ہے. 10 مکان میں لائٹ جا چکی ہے، بجلی جا چکی ہے. ہر ایک کے گھر میں موم بتی ہے، میر بتی ہر ایک کے گھر میں ہے. اب ایک گھر والے کے پاس میم بتی بھی ہے اور اوپر سے ماچس بھی ہے، اور دوسرے 9 مکانات ایسے ہیں کہ موم بتی تو ہے مگر ماچس نہیں ہے، دیا سلائی جلانے کے واسطے وہ نہیں ہے. اب یہ ایک گھر والا اس نے جلدی سے ماچس نکال کر کے دیا کو جلا، اور وہ ماچس کو جلایا، فوراً آگ سل گئی اور اپنی موم بتی کو جلا دیا، اس کا گھر روشن ہو گیا. اب 9 مکانات اندھیرے میں ہے، ان کے پاس ماچس نہیں ہے. اب اگر یہ ایک گھر والا یوں کہہ دے 9 مکانات والوں کہ آ جاؤ اپنی موم بتی لے کر میری موم بتی سے جلا لو. اب میں پوچھ رہا ہوں، یہ پہلا گھر جہاں موم بتی جل رہی ہے اس کے جلنے میں کوئی فرق پڑے گا؟ اس کی دیا سلائی گئی، اگر ایک گئی ہے تو خود کے گھر کو روشن کرنے کے لیے گئی، دوسری 9 دیا سلائی تو نہیں گئی نہیں، اس کی دوسری مرتبہ اس کو جلانا ہی نہیں پڑا. اب اگر یہ نیت کرتا ہے کہ بھائی سب آؤ نے جلا لو، تو تھوڑی ہی دیر میں 10 کے 10 مکانات روشن ہو گئے. اور اس نے کہا خبردار کوئی میرے گھر پر آیا تو میں نہیں جلانے دوں گا. تو اس کے جلنے میں کوئی کمی ہونے والی تھی؟ وہ تو بھی اتنا ہی جلتی، مگر نیت کی کہ جل جاوے تو 10 گھر روشن ہو گئے. نیت نہیں کی کہ نہیں جلانے دوں گا تو کہ 9 کے 9 گھر بیچارے اندھیرے میں رہ گئے، خالی اس اکیلے کا گھر روشن رہا. ٹھیک اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہی ہیں روزانہ نماز، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، روزانہ تسبیحات پڑھتے ہیں، روزانہ بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں. اب اگر ہم نیت یوں کریں کہ اللہ اس کا ثواب ہم کو بھی دینا اور یہ ثواب ہمارے مرحومین کو بھی ہم پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. نیت کی وجہ سے ہمارے کھاتے میں بھی ثواب لکھا جائے گا، اور سب کی نیت کی تو سب کو ثواب اس کا پہنچے گا. بس فرق ہے ہماری نیتوں کا. اس لیے ہم نیت کریں کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں اور کریں گے ان کا ثواب ضرور ہمارے مرحومین کو ہم پہنچائیں گے. اب وہ ہمارے مرحومین ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے، ہماری دعاؤں کے محتاج ہے. اگر ہم نے پڑھا ہو نے سنا ہو تو جیسے ہی میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو ہی قبر بند کرو پہلا اعلان یہ کرو کہ سب مل کر اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو. پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ سلو لأخیکم المغفرہ، اپنے بھائی کے واسطے مغفرت کی دعا مانگو. تو گویا یہ محتاج، یہ مردہ ہر نیک عمل کا محتاج بن گیا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیں. یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مرحوم میں کون کون سے نیک اعمال کی عادت تھی. وہ کوئی عادت ایسی کہ وہ نیک عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا لیں. تو اب یہ اس کا ثواب کن کو ملے گا؟ مرحوم کو پہنچے گا. حدیث میں ہے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے نیک عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا ثواب پہلے نیک عمل کرنے والے کو ملے گا کہ تیری وجہ سے ہمارے محلے میں یہ نیک عمل شروع ہوا. جیسے فالتو پانی جا رہا ہے،
فالتو پانی جا رہا ہے، بھائی میں پہلے نیت یہ کروں میرے گل سے فالتو پانی جانا نہیں چاہیے. اب میں نے بند کر دیا. اب اس کو دیکھ کر کہ یار کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہمارے محلے میں بچے گر رہے تھے، پھسل رہے تھے، کیچڑ ہو رہا تھا، اس ایک اللہ کے بندے نے یہ عمل کیا، چلو میں بھی عمل کروں. تیسرے نے کہا کہ میں بھی عمل کروں، چوتھے نے کہا کہ میں بھی عمل کروں. اب پورا محلہ صاف ہو گیا. اب ثواب کن کو ملے گا؟ پہلے آدمی کو. سب گھر والوں کا ثواب پہلے آدمی کو، اور ہر گھر والے کو خالی اپنا ثواب. تو کوئی نیک عمل ایسا چالو کر دے ہم کہ ہم رہے تو بھی ثواب ملے، نہ رہے تو بھی ہمارے جانے کے بعد دوسرے لوگ عمل کرتے رہے، اور اس کا ثواب ہمیں روزانہ اپنے قبروں کے اندر ملتا رہے. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرماوے. اصل تو ہمیں مرحومین کو یاد کرنا ہے، اور ہو سکے جتنا بھی یاد کر کے جو بھی نیک عمل وجود میں آوے مرحومین کی نیت کر لینی ہے کہ اللہ ان کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا دینا. اور ہو سکے تو نیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ایمان والے ان تمام کی نیت کر لینی ہے. اللہ کے ثواب میں، اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے. پورا ثواب اللہ اپنے ہر بندے کو بھی دیں گے، اپنی ہر بندی کو بھی دیں گے، اور تو بھی اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی آئے گی نہیں. نیت کرنے کا ہمارا مسئلہ ہے، اس لیے سب کی ہم نیت کر لیں. آخری درجے میں ہمارے مرحوم جو چلے گئے ہیں، دونوں بڑی عمر میں بیچارے چلے گئے ہیں، بس ہم ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی نئے پرانے بہت سارے مرحومین ہیں، وہی جو نیت کر لے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمان بندے اور بندیوں کی نیت، تو کم سے کم 3 مرتبہ ہم قل اللہ پڑھ لیں اور ان کا ثواب نقد پہنچا دے. پھر اللہ جس کو جب موقع دے. تحدیث میں نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال ہونے کا میرے خیال سے یہ 38واں سال چل رہا ہے. 30 کے اوپر 8 سال، مگر اللہ کے وجہ سے روزانہ ایک قرآن شریف کا ثواب پہنچاتا ہوں روزانہ، اور یہ پہنچانے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگتی. کون سی؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا. حدیث میں ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو. 1 مرتبہ قل اللہ پڑھو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھو گے 20 کا ثواب، اور 3 مرتبہ پڑھو گے 30 سپاروں کا ثواب. تو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا تو پورے قرآن شریف کا ثواب مل جائے گا. پھر اللہ جس کو پڑھنے کی توفیق دے، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، تو اس موقع پر بھی نیت کر لیں گے. مگر کم سے کم جب نبی نے بتلا ہی دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیوں کنجوسی کریں اور کیوں بخیلی کریں؟ تو کم سے کم 3 مرتبہ ہم ابھی بھی پڑھ لے، اور پھر اللہ جس کو جب موقع دے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ روزانہ پڑھیو. 1 منٹ بھی آپ کی جاوے گی نہیں، اور مرحومین کو پورے قرآن کا ثواب ملتا چلا جاوے گا، اور ہماری زبان سے اللہ کا نام نکلے گا. یہ قل ہو اللہ ایسا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ رکھا ہے کہ توحید دیکھنی ہو تو سورہ اخلاص کو دیکھ لو کہ ہر آیت میں توحید اللہ کا ایک ہونا بیان کیا گیا ہے. اس لیے ہم کم سے کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں. جملہ کہ کوئی مر جاوے تو ان کی اچھائیوں کو یاد کرو، اس لیے کوئی اس کو بدعت سے تعبیر نہ کرے کہ یہ بیان کیسا رکھا گیا، ایسے کوئی بدعت سے تعبیر نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر پر انتقال ہوتا تھا، جاتے تھے گھر والوں کو جمع کر کے تسلی دیتے تھے. گھر کا ایک فرد چلا جاوے تو گھر والوں کو یاد آتا ہے، اس بہانے پر وہ روتے ہیں. تو کہا کہ بھئی آواز سے نہ رو. پھر ان کو رونے کا طریقہ کون سا ہے وہ ان کو بتلاتے، اور سنت طریقہ سمجھاتے کہ اب مرحوم کو کیسے یاد کرو گے. اس لیے اس نیت سے گویا بیان رکھا، یوں سمجھ کر کے کچھ لے کر کے جائیو، مگر خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیو کہ اس کو مسئلہ پوچھو نہ اس کو مسئلہ پوچھو، نہیں پھر یہ عالم ویسا نہیں وہ عالم ویسا. کرنے آئے تھے نیکی اور ہم گناہ لے کر کے جاوے، اس سے بہت بچیو. بس اللہ جتنی دیر اپنے نیک کام اپنا نام لینے کا موقع دے دے، غنیمت سمجھ لیجیے زندگی میں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. درود شریف پڑھ کر دعا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا دافع البليات أغثنا أغثنا أغثنا. اللهم إنا نسألك التمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیو. اللہ پوری امت کو گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں، ٹینشنیں، الجھنیں، یا اللہ ان سے ان کو چھٹکارا مقدر فرمائیو. یا ارحم الراحمین آئندہ زندگی میں غلط زندگی سے سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ایمان والے ان تمام کی پوری مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جو بقید حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائیو. یا اللہ جو دنیا سے چل بسے ان تمام کی پوری مغفرت فرمائیو. یا اللہ اگلوں کو پچھلوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، مردوں کو عورتوں کو، اپنوں کو اجنبیوں کو، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ خاص کر کے جس محلے میں حاجی صاحب نے نیت کی اور نیک عمل کروایا کہ یہ نیک عمل کا ثواب بھی ہمارے مرحوم ماں باپ کو پہنچے، ہمارے مرحوم رشتہ داروں کو پہنچے. یا ارحم الراحمین خصوصاً ان کی پوری مغفرت فرما دیجیے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اللہ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بیماری کے اندر گزارا. اے اللہ ان کے لیے رفع درجات کا انتظام فرما دیجیے. اے اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ سیئات کو نیکیوں سے بدل کر کے قبول فرما لیجیے. اے اللہ آنے والی تمام منزلوں کو ان کے حق میں آسان فرما لیجیے. یا اللہ ہم تمام ایمان والے ان مرحومین کی ایمان کی گواہی دینے کے واسطے جمع ہوئے. یا اللہ ہمارے مرحومین کے حق میں ایمان کی گواہی دینے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ قبر کے اندر وسعتوں کا انتظام فرما دیجیے. جنت کا بچھونا نصیب فرمائیو. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں کا باغیچہ بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین ہم تمام کو بھی ان موتوں سے عبرت لینے کا موقع نصیب فرمائیو. اے اللہ ہماری زندگیوں کو نیک بنا دیجیے. غلط زندگیوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائیو. یا ارحم الراحمین روئے زمین پر جتنے بھی بندے اور بندیاں ہیں اے اللہ ان میں سے جو بھی گنہگار ہو تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہو اپنے خزانے سے عطا فرما کر اپنے قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرمائیو. اللہ جو لوگ جیلوں میں بند ہو ان کے اپنے قیدوں سے چھٹکارا نصیب فرمائیو. حاملہ عورتوں کے وضع حمل میں آسانی پیدا فرمائیو. اللہ جن گھروں پر نوجوان بچے اور بچیاں ہو ہر ایک کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجیے. اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں آپس میں محبتیں نصیب فرمائیو. اللہ توڑ کو جوڑ سے بدل دیجیے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیجیے. اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجیے. جن کو اولاد عطا فرمائی ہو اللہ ان کے اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دیجیے. اے اللہ ہم تمام کی نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ملک کے حالات جو کروٹ لے رہے ہیں مسلمانوں کا بول بالا فرمائیو. اہل اسلام کو ترقی نصیب فرمائیو. اے اللہ یہ ہندو راستہ ظاہر کرنے جا رہے ہیں اے مالک مسلمانوں کو شعائر اسلام کی حفاظت کرنے کے نیک توفیق نصیب فرمائیو. اللہ مسلمانوں کو آن شان بان کے ساتھ اپنے ملک میں رہتے ہوئے تمام احکامات کو ادا کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ شعائر اسلام کی حفاظت آپ فرما لیجیے اور ہم تمام کے لیے آزادی کے ساتھ
آپ کے تمام احکامات پر عمل کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو زندہ کرنا ہم تمام کے لیے آسان فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہو ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ مجھ میں کے دلوں میں جو جائز ارمان ہے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما لیجیے۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ جن کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے، اے اللہ ہم ایمان والے ہیں، تمام ایمان والوں کو بلکہ بے ایمانوں کو بھی یاد کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ایمان میں داخلہ نصیب فرما کر ہمارے ساتھ ان کو بھی جنتی بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم تمام کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر جو دین کی باتیں کہی گئی ہے اے اللہ ان پر عمل کر کے ان کا ثواب مرحومین کو ہم پہنچا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ثواب کو مرحومین کی نیت سے جو کیا جا رہا ہے اللہ اس ثواب کو ان کو پہنچا دیجیے اور ان کے روحوں کو خوش فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرمائیے اے اللہ، حلال روزی نصیب فرمائیے اللہ، چین سکون والی زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ، آپ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پاوے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پاوے، اس طریقے سے زندگی گزارنا نصیب فرمائیے اے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے کا رہ گیا اپنے شہنشان نصیب فرمائیے اے اللہ۔ نئے پرانے جتنے بھی مرحومین ہیں اے اللہ، کاٹھیاوار سے فون آیا مفتی ابو بکر کے بھائی کا اے اللہ، وہ ایکسیڈنٹ میں آپ کو پیارے ہو چکے اے اللہ، آچھوت میں مولانا یوسف صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے اے اللہ۔ اسی طریقے سے یہاں وہاں جہاں کہیں بھی آپ کے بندے اور بندیاں دنیا سے چل بسے اللہ ان تمام کی پوری مغفرت فرما دیجیے اے اللہ۔ ہمیں اپنے زندگی کی صحیح معنی میں قدردانی کے نیک توفیق نصیب فرمائیے اللہ۔ دو بار آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مرنے سے پہلے توبہ نصوحہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ان تمام شرور و فتن سے ہم تمام کو پناہ کلی نصیب فرمائیے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔